السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ شاید دنیا کے اوپر تیسری عالمی جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں، کیونکہ کبھی ایک طرف ٹینشن بہت اپنی پیک پہ چلے جاتی ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر، جہاں تائیوان کے اوپر چائنیز جو فائٹر پائلٹس ہیں، فائٹر جو ایئر کرافٹس ہیں، وہ مسلسل پروازیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو دو بڑی نیوکلیر پاورز ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے آبادی کے ملک ہیں چائنا اور انڈیا، وہ بھی اپنے مذاکرات میں فیل ہو رہے ہیں۔ یہ چائنا اور انڈیا کے جو مذاکرات ہیں یہ کیوں فیل ہوئے ہیں، آج کے ویلاگ میں اس کا جائزہ لیں گے اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں۔ ویل ٹاک اباؤٹ آل دیز تھنگز۔ ناظرین، چائنا اور انڈیا کے درمیان جو بارڈر کا کانفلکٹ ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو دونوں ملک ہیں ان کے جو ملٹری کے سینئر آفیسرز ہیں ان کے کئی دفعہ مذاکرات کے راؤنڈز ہو چکے ہیں، اور یہ 13واں مذاکرات کا راؤنڈ تھا جو کور کمانڈر لیول کا مذاکرات چل رہے تھے ان کے، اور اس 13ویں راؤنڈ کے اندر بھی نتیجہ کچھ نہیں نکلا، اور بلکہ یہ جو 13واں راؤنڈ آف ڈائلاگ بٹوین چائنیز اینڈ انڈین ملٹری آفیسرز ہے، یہ بالکل ہی ایک ڈیڈ اینڈ پہ جا کے ختم ہوا ہے، کیونکہ اس سے پیچھے جتنے بھی ڈائلاگ کے سیشنز ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی وے فارورڈ چلتا رہا ہے، آگے بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک جگہ چھوڑ دی جاتی تھی۔ لیکن اب کی بار پہلی دفعہ جو گلوبل ٹائمز ہے، ہندوستان ٹائمز ہے، ٹائمز آف انڈیا ہے، این ڈی ٹی وی ہے، انڈیا ٹوڈے ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، رائٹرز ہے اور گارڈین، سارے کے سارے عالمی اور ریجنل جتنے بھی جریدے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ فیل ڈائلاگ ہو گیا، یہ ڈیڈ اینڈ پہ چلے گئے ہیں اور بات چیت بالکل ختم ہو گئی ہے اور ایک جنگ کا سما بن رہا ہے۔ یہ یعنی سچویشن بنی ہے ان ڈائلاگ کے فیلئر کی وجہ سے، اور چائنیز کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ان ریئلسٹک ڈیمانڈز ہے، کیونکہ ان کا جو ایل اے سی کے اوپر چائنیز کا ویو پوائنٹ ہے، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ یہ چائنیز علاقے تھے اور یہ جو برٹشرز ادھر آئے تھے انہوں نے کچھ علاقوں کے اوپر انویڈ کیا اور ریڈز کر کے کچھ علاقے ان کے چھین لیے۔ بیسیکلی یہ ان کے اپنے علاقے ہیں، اور جو پچھلے سال بھی انہوں نے سردیوں کے اندر ہندوستانیوں سے اپنے علاقے چھینے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے ہیں اور ہندوستان ادھر سے واپس چلا جائے۔ اور ڈائلاگز فیل اس لیے ہوئے ہیں، چائنیز کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستانی ڈیمانڈز بہت ہی ان ریئلسٹک ہیں اور بہت ہی ایسی غیر معقول ان کی ڈیمانڈز ہیں جو پوری نہیں کی جا سکتی، اور اگر ہندوستان اپنی یہ ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹتا تو پھر خدشہ ہے کہ ہمارا اور ہندوستان کا کوئی آرمڈ کانفلکٹ ہو جائے۔ اس کے اوپر چونکہ چائنیز جو ہے اس سے پہلے کبھی بھی انہوں نے اتنا بولڈ اور اتنا ہی ایگریسو سٹانس نہیں رکھا، یہ پہلی دفعہ چینی جو ہے پوری دنیا کے اندر جب سے یہ 80s سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ہے، اکنامک رائز ان کا سٹارٹ ہوا ہے، اسے لے کے ابھی تک یہ کبھی بھی انہوں نے کسی جگہ کے اوپر بھی کانفرنٹیشن نہیں کی، نہ کسی ریجنل پاور سے نہ ہی سپر پاور کے ساتھ۔ لیکن اب چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ ان کو وہ جو سینچری آف ہیومیلیشن ہوئی ہے اس کے سارے بدلے چکانے، اپنے گئے علاقے واپس لینے ہیں، ہم نے تائیوان کو بھی واپس لینا ہے، یہ جو جتنے ایل اے سی کے علاقے ہیں یہ بھی واپس لینے ہیں، تو لہٰذا ابھی وہ بالکل ایگریسو سٹانس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ ایگریسو سٹانس امریکہ کے خلاف ہو یا ہندوستان کے خلاف ہو، وہ دونوں صورتوں کے اندر وہ بہت ہی زیادہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر بیچ میں سے یہ جو ہماری ٹینشن چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ، اس کو اگر مس یوز کرنا چاہتا ہے ہندوستان تو یہ اس کی بھول ہو سکتی ہے۔ گلوبل ٹائمز نے اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ گلوبل ٹائمز جو ایک طرح کا چائنیز آفیشیل ایک اسپوکس پرسن اخبار ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ نیو ڈیلی نیڈز ٹو بی کلیئر اباؤٹ ون تھنگ، اٹ ول ناٹ گیٹ دا بارڈر دا وے اٹ وانٹس، اف اٹ اسٹارٹس اے وار اٹ ول ڈیفینیٹلی لوز، any political maneuvering and pressure will be ignored by China۔ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ شروع کرے گا تو یقینی طور پر ہندوستان جنگ ہار جائے گا، اور یہ اگر کوئی امریکہ یا پوری دنیا چاہے کہ سیاسی طور پہ کوئی پریشر ڈالیں گے چائنیز کے اوپر تو چائنا اس چیز کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ یعنی یہ بہت ہی سیریس سٹیٹمنٹ ہے، بہت ڈینجرس سٹیٹمنٹ ہے ان کا۔ اس کے بعد یہ دوبارہ لکھتا ہے گلوبل ٹائمز،
India fantasizes that China-US competition could bring about opportunities for it to reap easy profits at the China-India border. It is a knife for India to deal with China, whose GDP is 5 times of India's. چائنیز کہتے ہیں کہ یہ شاید ان کے لیے کوئی نئی بات ہوگی چائنا کو ڈیل کرنا ہندوستانیوں کے لیے، کیونکہ جو چائنا کا جو جی ڈی پی ہے ہندوستان کے جی ڈی پی سے کوئی 5 گنا زیادہ ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اور یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے اس کے اندر سے یہ اپنی ان کی خام خیالی ہو سکتی ہے، یہ احمقوں کی جنت کے اندر رہ رہے ہندوستانی، کہ جو چائنا اور امریکہ کا آپس میں جو کمپٹیشن ہے، یہ جو رائیولری چل رہی ہے، اس کے اندر سے یہ کوئی اپنا بیچ میں مفاد نکال لیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ اگر یہ اس طرح کی غلطی کریں گے تو ہم ان کو بہت ہی سیریس طریقے سے ٹیک اپ کریں گے، ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے ان کو کیا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ہندوستان تو بات کر رہا تھا 2 فرنٹ وار کی، کہ ہندوستان از کوائٹ کیپیبل کہ اس نے جنگ لڑنی ہے، ایک سائیڈ پہ پاکستان کے ایل او سی پہ، دوسری سائیڈ پہ ایل اے سی کے اوپر چائنا کے خلاف۔ تو یہ تو جنگ نہیں لڑ سکتا، کیونکہ ادھر سے یہ ٹروپس موو کرا رہا ہے پاکستانی ایل او سی سے ٹورڈز ایل اے سی، اور دوسری چائنا نے یہ کہا ہے کہ آپ تو 2 فرنٹل وار نہیں لڑ سکتے، ہم لڑنے کے کیپیبل ہیں، ہم آپ کو بھی سائملٹینیسلی للکاریں اور امریکنز کو بھی ادھر تائیوان کے اندر۔ تو یہ بہت بڑا ایگریسو پوسچر دے رہا ہے چائنا، کہ سائملٹینیسلی چائنا جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، امریکہ اس کو ہیڈ آن لے رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے سب سے بڑے ادھر جو پپٹ اس کا بیٹھا ہوا ہے، جس کو خود سے یہ ہندوستانی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ابھی اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، ان کے خلاف بھی چائنیز کا یہی اسٹانس ہے، یہی پوسچر ہے۔ تو یہ بہت سیریس سچویشن ہے۔ تو یہ جو ڈائلاگ فیل ہوا ہے، یہ جو ڈیڈ لاک آیا ہے، یہ ریجن کے لیے اور انٹرنیشنل پیس کے لیے بہت ہی الارمنگ بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گلوبل ٹائمز ہے چائنا کا، وہ یہ لکھتا ہے کہ with India making aggressive moves from both the western sections of China-India border, Chinese experts warned that India could trigger another conflict and the PLA must be ready to respond. کہ یہ جو ویسٹرن ہمارا سیکشن ہے، اس کی دونوں سائڈز پہ جو ہندوستانی حرکتیں ہیں، وہ بہت ہی غلط حرکتیں ہندوستان کر رہا ہے، اور اگر انہوں نے اس حرکتیں اپنی نہ چھوڑیں جو ہم ان کو وارن کر چکے ہیں، تو پھر جو پیپلز لبریشن آرمی ہے، پی ایل اے جو ہے چائنیز کی، وہ رسپونڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہت سنجیدہ بات ہے، ہندوستان کو چاہیے ہوش کے ناخن لے۔ جب ان کو پہلے بھی مار پڑ رہی تھی ادھر تو چینیوں سے، تو امریکہ نہیں آیا تھا ان کو چھڑانے، نہ ہی کوئی کوارڈ کا ملک آیا تھا، نہ ہی کوئی اور مالابار ایکسرسائزز والے آئے تھے، یہ ان کو مار اکیلے پڑ رہی تھی۔ ابھی پھر چائنیز کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو بہت ماریں گے۔ اور ناظرین، جنگ ہوتی کب ہے؟ جنگ ہوتی تب ہے جب ڈائیلاگ فیل ہوتا ہے، اور چائنا اور انڈیا کا ڈائیلاگ ابھی فیل ہو چکا ہے۔ اس ڈائیلاگ کے فیلیئر کا انڈیا دے رہا گلوبل ٹائمز، اس کے بارے میں بتا رہا رائٹرز، واشنگٹن پوسٹ، ساری دنیا کے اور ہندوستانی اخبار بھی بتا رہے ہیں ڈائیلاگ فیل ہو چکا ہے۔ یعنی جنگ کے سائے چھائے ہوئے ہیں اس چائنیز اور ہندوستانی بارڈر کے اوپر، اور چائنا از کوائٹ کیپیبل کہ وہ 2 فرنٹل وار لڑیں اگینسٹ امریکہ دیر ایٹ ساؤتھ چائنا سی ان تائیوان، اور دوسری سائڈ پہ ادھر لڑے انڈیا کے خلاف۔ تو بہت سیریس صورتحال ہے۔ ایسی سیریس صورتحال سے چاہیے یہ کہ ہندوستان کو امن کی طرف آئے، ڈائیلاگ کی طرف آئے، ڈائیلاگ کے اندر ان ریئلسٹک ڈیمانڈز نہ رکھے، چائنا کو اتنا انوائے نہ کرے، کیونکہ یہ جو اتنی بڑی طاقتیں ہیں ان کے درمیان بیچ میں ریکنسیلیشن کروانے کے لیے اور آپس میں پیس کو بروک کرنے کے لیے کوئی بھی اور ملک نہیں آئے گا، کیونکہ جو بڑا ملک ہے امریکہ، اس کے ساتھ تو خود چائنا کے تعلقات بہت خراب ہیں۔ تو صورتحال بہت مختلف ہے۔ ہندوستانیوں کو چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں۔ 62 میں بھی ان کی ادھر پٹائی ہوئی ہے، اور ابھی پچھلے سال بھی ان کی پٹائی ہوئی ہے، اور مزید یہ ہوگی، اور اس سے خطے کا امن جو ہے وہ تہوبالا ہو جائے گا، اور جنگ جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ آپ جنگ کو دعوت نہ دیں، اور جنگ کا دعوت نامہ آپ نے خود دے دیا ہے کل ڈائیلاگ کو فیل کر کے، کیونکہ جب ڈائیلاگ بالکل فیل ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، اور جنگ جو ہے دستک دے رہی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جنگ کو میکسیمم جو وہ
جو لیوریج دے کر اس کو جنگ کو فیل کیا جائے اور ڈائلاگ کو دوبارہ سے ریزیوم کیا جائے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.